Ai
لا الہ الا اللہ 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 لا
الله هو الله هو الله هو فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حقا سورہ علم نشرح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. حقا کل شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حق درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حق آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حق درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حق کا کلمہ شریف. حق لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق یا اللہ یا عزیزو یا ودودو یا کریمو یا وہابو یا حیو یا قیوم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین آغثنا یا مفرع المحزونین رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا ارحم الراحمین تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل حق درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم آمین آمین سب دوست اکھا بند کر لو نگاہ دلتے رکھو شجر عزیز سنو باچ مل کے ذکر ہوئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اے نقش بند عالم نقش مرا ببند نقشم چنا ببند کے گویند نقش بند یا اللہ میں بہت آسی نال خطاواں بریا فضل کریں تے بخشش پاواں تیری شان کبریا تیری ذات کریم خدایا میریاں بخش خطاواں صدقے پاک محمد سرور صدقے کل لیاواں حضرت ابو بکر صدیق پیارے شاہ سلیمان حقانی امام قاسم جعفر صادق خواجہ جی بستامی ابوالحسن بولی پیارے یوسف حمدانی عبدالخالق خواجہ رب شاہ محمود افغانی عزیز علی سماسی بابا میر کلال لسانی شاہ بہاؤدین اتار بخاری و محبوب گرامی شاہ یعقوب چرخی حضرت عبید اللہ محمد زاہد رکشانی درویش محمد خواج مکنگی باقی بلال ثانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ مسوم میواری حجت اللہ زبیر محمد شرف شاہ بخاری شاہ جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی میں صدقے میواری جامع جندڑی گھول گمامہ حفظ الکریم پیارے افضل کل لیامہ سونا نام مبارک حضرت خواجہ نواب الدین پیارا جسے رب روشن کیتا ہے زمانہ سارا یوسف ثانی
ثانی صدی کے ثانی نوری شمع ربانی ساریاں صفتوں را پیدا کیتا غوث موجود سبحانی عارف کامل اکمل سونا بابا وادی والا یا رب یا صوفی محمد علی دا کردہ روا نظارہ عشق بلالی پاکر سونے دل دی شمع جلائی نور و نور ہویا جگ سارا باز سنی روشنائی سینہ نور تو ہی تم بریا ظاہر باطن کاری ساری دنیا تے رب کیتا فیض سونے دا جاری عاجز تے مسکینہ تائیں سینے نہ لگان دے خودی تکبر رکھن والے دور نکالے جان دے واوا سونا محبوب الہی تے واوا سونیا نازاں سوپ مجلس پیر میرے دی کر دیے با کفرازاں اے عاجز مسکین نمانا منگے ہر نامے دعائیں رمدنی تے وادی والا میرے دل تو نہ بلائیں اللہ ہو 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 اللہ
جلوہ فگن ہوئے حضور، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی سیدنا صلی علی محمد۔ تیری رضا رضائے حق، تیری عطا عطائے حق، وحی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ در پہ جو تیرے آئے گا،
برتا جائے گا جود و سخا ہے تیرا عام تجھ پہ کروڑوں درود و سلام صلی علی رحیمنا صلی علی محمد تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے جہاں کمی نہیں صلی علی کریمنا صلی علی محمد تیرے حضور آئے ہیں کرم کی بھیک مانگے ٹوٹے دلوں کا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں صلی علی رحمتنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واشكروا لي ولوالديك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. دوستو شکریہ تشریف لائے سارے. جو نہیں آ سکے اللہ ان کا بھی دین و دنیا بہتر کرے. ایسی محفل میں باغ باغ کرانا چاہیے. اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. نفع ہی نفع ہے. ایسی محفل میں سب سے کم جو نفع ہے وہ بخشش ہے. اس سے آگے اللہ نے کیا دینا ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. سب سے کم جو ہے وہ بخشش ہے. ایسی محفل 1000 جنازوں سے بہتر ہے. ایسی محفل 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایسی محفل 1000 بیمار کی تیمارداری کرنے سے بہتر ہے. تو یہ دین کے کام ہیں جن سے یہ بہتر ہے تو ہم دنیا کے لیے چھوڑ دیتے. کتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا کے لیے ایسی محفلیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ دین کے کام ہے. تو دوستو ایسی محفلوں میں دوڑ دوڑ کر آنا چاہیے, بھاگ کر آنا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ جل جلالہ اما نوالہ جل مجدہ جل سلطانہ جل برہانہ بہت کریم ہے. اگر وہ کریم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا. یہ اس کا کرم ہے. انسان گناہ کرتا ہے, وہ اس کی روزی بند نہیں کرتا, اس کی طاقت سلب نہیں کرتا, اسے سزا نہیں دیتا, اس کا اشتہار نہیں لگاتا. اور کیا کرے, کتنا کرم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ جب کوئی عبادت گزار تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ جب کوئی عبادت گزار تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے.
اللہ فرمائے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ عرض کی جب کوئی گناہ گار پکارتا ہے تو پھر کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ عرض کی باری اللہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ ناز ہے، گناہ گار کو میری رحمت پہ ناز ہے، وہ میری رحمت پہ امیدوار ہے، اسی لیے تو گناہ گار ہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس آ جائیں، رجوع کر لیں۔ اس کے لیے کوئی اشتام نہیں لکھنا، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھے نماز پڑھا کروں گا، جو سود لیتا ہے وہ سود چھوڑ دے گا، جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت چھوڑ دے گا، جو کسی کا حق مارتا ہے اس کا حق ادا کرے گا، جو صلہ رحمی توڑتا ہے وہ صلہ رحمی کرے گا، تو جو فریب کرتا ہے وہ فریب چھوڑ دے گا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ، یاد رکھیے جھوٹ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر بندہ جھوٹ چھوڑ دے تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ 2 ہی تو باتیں ہیں، رزق حلال اور صدق مقال، سچ بولو اور حلال کھاؤ، اسی میں سارا دین ہے، سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ تو دوستو اتنا بڑا اللہ کا کرم ہو، پھر ابھی سے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، ہوگا کیا؟ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ یہ محفل عزیزم امجد کے والد صاحب محترم اجمل صاحب افضل صاحب کی برسی کے لیے ہے، ان کے سارے ثواب کے لیے ہے۔ خوش قسمتی ہے ایسے والدین کی جن کی اولاد ایسی ہو جو پیچھے بھی یاد مناتی ہے، اور خوش قسمتی ایسی اولاد کی جو اپنے والدین کی یاد مناتی ہے، ورنہ اولادوں کی تربیت ہی ہم ایسی کر رہے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، تو کون یاد کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں خود ہی جو کرنا ہے کر لو، اپنے لیے خود ہی کر لو، اولاد پہ مت چھوڑو۔ قبر میں بڑا مشکل مرحلہ ہے، آدمی وہاں ایسا ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، جتنا مل جائے اوپر نکل جاؤں، باہر نکل جاؤں، پیچھے سے دیکھتا ہے کوئی بھیجے، کچھ آئے تو بہتر ہے خود ہی کر لیں۔ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روز پڑھ لیا کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے پوری عمر میں 1,00,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جنت اس کی واجب ہوگی۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ روز ہی پڑھ لیں، آخر بھی سمجھ جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، لیکن ہے مشکل۔ 2 جمع 2 4 سے فرصت ملے تو تبھی کریں، ادھر تو فرصت ہی نہیں ہے، تو کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے مردے کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے، احسان ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کی سفر پہ تشریف فرما تھے، راستے میں تھک گئے، عرض کی باری اللہ تھک گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ کی دوسری طرف ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جانا، اسے کہنا سواری کا بندوبست کر دے۔ اور پھر یہ گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، موٹر سائیکل تھے نہ سائیکل تھے، کھچر گدھا گھوڑا ہی ہوگا، اونٹ ہوگا۔ آگے دیکھا کہ بندہ للنا کر رہا ہے بیٹھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا اے بندے اپنا تعارف نہیں کرایا؟ ویسے ہی کہا ہے بندے اے اللہ کے بندے مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، مجھے سواری کا بندوبست کر دے۔ اس شخص نے اوپر کو دیکھا تو بادل نیچے آ گیا، اس نے کہا اس پہ سوار ہو جاؤ، اے بادل یہاں جو چاہتے ہیں وہاں چھوڑا، اے بادل یہاں جے کہتے ہیں وہاں چھوڑا۔ تو وہ بادل پہ سوار ہو گئے، لیکن حیران بڑے ہوئے، جلالی پیغمبر ہے اللہ کا، جلالی پیغمبر ہے۔ عرض کی بات ہے یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے اوپر نگاہ کی بادل آ گیا، اس نے کہنا مانا، اس کے سوار ہو گیا، اس چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اس نے اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ اس کی والدہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹا جو دعا کرے، جو دعا مانگے تو پوری کر دینا۔ اے موسیٰ اگر یہ کہتا آسمان کو زمین پر گرا دے تو میں گرا دیتا۔ یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ،
یاد رکھیے والدین کی تابعداری فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ان کی حکم عدولی حرام ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، تب تک نہیں مٹے گا جب تک وہ والد کو راضی نہیں کر لے گا۔ ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، 3-3.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے اور 45 دن لگتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ تکلیف الگ ہے، آج کل تو اور بھی مسئلہ ہے کورونا کا، لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والد کو محبت کی نظر سے دیکھ لے گا اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یا یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے حج کی، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھ لے، حضور اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، 100 حج کا ثواب۔ تو یہ کتنا آسان ہے، کتنا آسان، کتنا آسان ہے۔ روز حج کرو، روز حج کرو، اس کو اپنے بلا دیا ہے۔ والدین کی تابعداری کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی بار اللہ قیامت کو میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ مقام پہ ایک کسائی رہتا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہوگا۔ کسائی، موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا، گئے دیکھا وہ اپنا کام کر رہا ہے کسائی کا۔ شام کو ہوا، آپ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاں بسم اللہ آ جائیے، اپنا تعارف نہیں کرایا، چلے گئے، گھر گئے، اس نے پہلے کھانا پکایا، ایک زنبیل نکالی ساتھ ہی تھی، اس میں سے اس نے کسی کو کھانا کھلایا، کھانا کھلاتا رہا۔ تو وہ کسی کام سے باہر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کے دیکھا تو اس میں اس کے والدین ہیں، ان کے لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کے سنا، تو ویسے نور نبوت سے دیکھ لیتے، تو کہا یا اللہ ہمارے بچے کو قیامت کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا۔ ہمارے بچے کو قیامت کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی سعادت۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں گے تو صحیح کریں گے، ورنہ بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ دفنائے پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں، کوئی گیا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے بخشا ہی نہیں، وہ پریشانی میں ہے، پھنسا ہوا ہے ادھر۔ یاد رکھیے 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگر کسی مردے کو بخشا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کم از کم اتنا ہی کر لیا کریں، اور دوسروں کے لیے نہیں تو اپنے لیے ہی کر لیں، اپنے لیے ہی کر لیں، پڑھ لیں، اس میں کیا ہے۔ تو دوستوں والدین کی ادب کریں، احترام کریں جب تک وہ زندہ ہیں۔ ایک ہے یہ، دو ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین اب بڑھاپے میں جس کو والدین ملے، ایک یا دونوں ملے، اس نے خدمت کر کے جنت نہیں لی تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو بندہ میری تابعداری کرتا ہے اپنے والدین کی نہیں کرتا میں اسے قبول نہیں کرتا، جو بندہ اپنے والدین کی تابعداری کرتا ہے میری نہیں کرتا میں پھر بھی قبول کر لیتا ہوں۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ملے گی، دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، مقامات عمل ہے، دنیا میں آپ کی اولاد ایسا کرے گی، پھر آخرت میں تو ملے گی۔ تو اس لیے یہ ایسا مسئلہ ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ باقی نیک ہو جائیں، نیک ہونا اچھی بات ہے، جتنا خوبصورت ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ نیک ہونے کی کوشش کریں تو بہتر رہے گا، لیکن نیک خود نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، نیکوں کے پاس جاؤ، خود نہیں ہو جاتا نیکوں کے پاس جاؤ، تو نیکوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ ایک ریوڑ چڑھ رہا تھا بکریوں کا، ایک بکری کو پیاس لگی، سائڈ پہ نکل گئی، اس نے کہا پانی پیوں، تو دیکھا تو وہ دلدل تھی، دلدل میں دنس گئی، جب وہ زور لگاتی ہے تو اور نیچے جاتی ہے، زور لگاتی ہے اور نیچے جاتی ہے۔ ابھی تک دیکھتے ایک بھیڑیا بھی ادھر نہ نکلا، اس نے کہا بکری ہے، اس نے بھی چھلانگ لگا دی تو وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ اب بکری ہنس پڑی، ان کا تو بھی پھنس گیا، ان کا تو کیوں ہنس رہی ہے، تو بھی تو پھنسی ہوئی ہے، تو کیوں ہنس رہی ہے،
تو بھی تو پھنسی ہے۔ اس نے کہا نالائق، ابھی میرا مالک گھر جائے گا، اپنی بکریوں کی گنتی کرے گا، وہ دیکھے گا 30 تھیں، یہ تو 29 ہیں، ایک کہاں گئی، وہ واپس آئے گا مجھے نکال کے لے جائے گا، تو بتا تجھے کون نکالے گا؟ یاد رکھیے، کسی کا دامن پکڑیں، کسی سے تعلق قائم کریں نیک سے، خود سے نیک نہیں ہو جاتا۔ معلوم فرماتے ہیں ایک اینٹ سونے کی پڑی ہو، جب تک سنار کا ہاتھ نہیں لگے گا زیور نہیں بنے گا۔ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ حلوائی جب تک ہاتھ نہیں لگائے گا جلیبی نہیں بنے گی۔ حیض چیزیں خود چیزیں نہ شد، معلوم فرماتے ہیں کوئی چیز خود نہیں بنی، حیض تیگے خود تیگے نہ شد، کوئی تلوار خود تلوار نہیں بنی۔ تو اس لیے نیکوں سے رابطہ کریں، نیکوں سے تعلق رکھیں، بری سوسائٹی کو چھوڑ دیں۔ بری صحبت سے اکیلا رہنا بہتر ہے، اور اکیلے رہنے سے نیک صحبت بہتر ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ اکٹھے ہوئے بزرگ، تو انہوں نے کہا جمعہ کے دن ایک نیک ساتھ ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اگر کسی کو وہ میسر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کچھ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فرمایا۔ تو ہمارے خواجہ عبید اللہ حرار نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی کو وہ ساتھ قبولیت کی ساتھ میسر آ جائے تو اس میں نیکوں کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ اسی میں دونوں جہان کی سعادتیں ہیں، دنیا بھی سنورتی ہے، دین بھی سنورتا ہے، دونوں جہان کی سعادتیں ہیں۔ اس لیے نیکوں کا ساتھ، جس کو نیکوں کا ساتھ ہوگا وہ نیک ہو جائے گا، نہیں تو پھر تو نیکوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب ایک تحفہ زینت ٹاؤن والوں کے لیے اور جو باقی بھی آئے ہیں دوست، سب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، فقہ کے چوتھے امام، بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے امام، بہت بڑے فقہ کے چوتھے امام۔ کتنے بڑے امام ہیں، حضور غوث پاک ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اتنے بڑے ہیں کہ حضور غوث پاک جب انہیں ملنے گئے تو اب قبر سے باہر نکلے، قبر سے باہر نکل استعمال کیا، اور قبر میں ہاتھ ڈالا اور ایک جبہ نکال کر ان کو پہنایا۔ وہ ایک دفعہ وہ گھر سے چلے، انہیں کسی کام تھا، کہیں کام سے چلے تو رات ہو گئی، ایک مسجد میں چلے گئے، کہا مسجد میں رات رہ لیتا ہوں۔ اس جو متولی تھا اس نے کہا مسجد میں رات نہیں رہ سکتے، آپ ایک سائڈ میں ہو کے لیٹ گئے سیل میں، کوئی بات نہیں۔ اس نے ٹانگ سے پکڑا اور باہر نکال دیا، یہاں نہیں ٹھہر سکتے، اسے پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، اور کچھ قدرت کی بات تھی، قدرت کی باتیں ہوتی، اللہ کا نظام چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے۔ وہاں باہر نکلے تو ایک دکان تھی چائے والے کی، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے چائے پلائی اور لکھا کہ وہ بولے کچھ پڑھے جا رہا ہے، کچھ پڑھے جا رہا ہے، کچھ پڑھے جا رہا ہے، کچھ پڑھے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا آپ کو؟ کوئی فائدہ؟ اس نے کہا میں غریب تھا، امیر ہو گیا، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک دعا رہ گئی ہے وہ قبول نہیں ہے ابھی۔ آپ وہ کیا ہے؟ اس کے میں نے عرض کی بارے اللہ، تیرا ایک بندہ امام احمد بن حنبل ہے، کبھی اس کی زیارت کرا دی۔ تو اسی لیے تو مسجد سے نکالا تھا اس بندے نے۔ یہ سبب ہوتے ہیں، وہ سبب الاسباب ہے اور یہ سبب لگتے ہیں۔ آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جسے یہ پتہ ہو، استغفار کا پتہ ہو، پھر وہ کہے میرا کام نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرماتے ہیں جسے پتہ ہے استغفار کا، پھر وہ کہے میرا کام نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے تحفہ یہ ہے آپ کے لیے، آپ کو کوئی بھی کام ہے، کوئی ملازمت ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی شادی ہے، کوئی اولاد ہے، کچھ بھی ہے،
روزانہ 4000 دفعہ پڑھا کریں استغفر اللہ العظیم. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. استغفر اللہ تو کہنا ہی ہے، العظیم کہنے سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے چپڑی ہوئی روٹی ہے، سوکھی نہ کھائے چوپڑی کھا لے. کھانی تو ہے نا، استغفر اللہ بھی کہے گا تو یہ سوکھی روٹی ہے، العظیم کہے گا تو جو چوپڑی ہوگی. تو 4000 دفعہ اس نے کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ روزانہ کا وظیفہ بنا لیں 4000 دفعہ استغفر اللہ. کسی کا کوئی مقصد ہے، کسی کا کوئی مطلب ہے، کسی کا کوئی معنی ہے، پورا نہیں ہوتا تو مجھے فون کر دینا. تو دوستو استغفار ویسے بھی ضروری ہے، گناہوں کا استغفار ویسے بھی ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو نماز سے فرق معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا ضروری ہے. اور نیکیاں بھی کیا کریں، نیکیوں کے ڈھیر لگا لیں، جیسے گناہوں کے لگا رہے ہیں ایسے نیکیوں بھی کریں. تو اب آتے ہیں اپنے اصلی مقصد کی طرف. آؤ حسن یار کی باتیں کریں. ایک ہی تو یار ہے، جو اللہ کا حبیب ہے وہی ہمارا حبیب ہے. ہم تو محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ماننے والے انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں. آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں. لوگ باتیں بادشاہوں کی کریں، ہم خدا کے یار کی باتیں کریں. ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. سانو یہ دسیا یار گار نے سب کچھ نبی تو نثار. تو دوستو اللہ کے حبیب کی بات ہے، کیا بات کروں، کیا میں کیا کروں، میری کیا حیثیت ہے جو میں کروں. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیں. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. مدینہ شریف، کیا بات ہے مدینہ شریف کی، شب و روز کی کیا بات ہے. جس نے دیکھا الحمدللہ باتیں بنتی ہیں اور سنتی بھی ہیں. پچھلی دفعہ ہم گیا اسی پچھلے سال جنوری میں حاضری دی مدینہ شریف. بہت کمزوری تھی، بہت بیماری ہو گئی. بیٹے سے کہا بیٹا چلیں، سب سے پہلے حاضری دیں گے. جب تک حاضری نہیں دے لے اور کوئی مقصد نہیں. میرا خاص کر جانے عمرے کا مقصد سارے کا سارا حضور کے در کی حاضری ہوتی ہے. اس کے بعد چارہ نہیں ہے. حضور ہے جو حج پہ آیا اور میرے پاس نہیں آیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، تو در کی حاضری. تو ہم گئے، حاضری کے لیے گئے. اتنا رش اس کا اندازہ نہیں تھا. ایسے ہی نکل گئے، کوئی مزہ نہ آیا. ایسے ہی نکل گئے سب، مزہ نہ آیا. تو دوسرے دن پھر میں نے صبح 3 بجے نہایا. پھر میں نے کہا بیٹا پھر چلتے ہیں. کل تو مزہ نہیں آیا، آج چلتے ہیں. بیٹا ساتھ ہے، اس کے 3 بچے بھی ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے. گئے 5 اسی طرح. اور میں نے ایک سین دیکھا وہاں پاکستانیوں کا، اللہ ہدایت دے، موبائل پکڑے ہوئے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. گزر تو رہے حضور کے روضے کے پاس سے، حاضری تو دے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھیان کدھر ہے؟ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. وہاں ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہوتے ہیں. بے ادبی ہے، یاد رکھیے. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور حضور آواز دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ کے حضور، اس کے لیے ضروری ہے نماز کو چھوڑ کر حضور کی بات سنیں. ثابت ہوا کہ جملہ مسائل فروع ہے، اصل رسول بندگی اسی تاجور کی ہے.
اس دن پھر گئے تو پھر یہی حال، دھکم پھیل دھکم پھیل دھکم پھیل. اصل میں جب آتے ہیں باب دار السلام سے وہ تو آتے جائیں تو نکلتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجد نبوی شریف سے اندر سے داخل ہوتے ہیں، گروپ کے گروپ داخل ہوتے ہیں وجہ سے اس سے دھکم پیل بن جاتی ہے، وہ اتنی بنتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. تو پھر وہی تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ حاضری نہیں ہوئی، پتہ نہیں مجھ سے پھر آیا جاتا ہے کہ نہیں آیا، بوڑھا آدمی ہوں، میری تو حاضری نہیں، یہ مجھے مزہ نہیں آیا، یہ حاضری نہیں ہوئی. یہی کرتے کرتے تھوڑا سا نیڑے قریب گئے روزے کے، تو چترے ہوتے ہیں، اس نے ایک جگہ بنائی ہے 2 فٹ کی، اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، باقی چلتے ہیں ادھر، اس پہ کوئی نہیں جاتا ہے، ادھر رش ہے، وہ خالی پڑی ہے حضور کے روزے کے دیوار کے ساتھ ساتھ. اس نے ہمیں پکڑا اور ساتھ کر اس نے بس اس نے پکڑا اور ساتھ کر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ساتھ کر دیا. یہ مدینہ ہے، یہاں آرام سے چلنا ہے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر. یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل. یہاں امن ضائع ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام آتا ہے، دوبارہ باری نہیں آتی. یہ امتی ہیں جن کی بار بار باری آتی ہے، بار بار باری آتی ہے، بار بار آتی ہے. کتنی خوش قسمتی ہے، ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، گدھا بنا سکتا تھا، بندر بنا سکتا تھا، سور بنا سکتا تھا، کتا بنا سکتا تھا، ہر شے پہ قادر ہے وہ. اس نے انسان بنایا. پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ مسلمان بنایا، پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور کا امتی بنایا. پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا تابعدار بنایا. اور یاد رکھیے اہل سنت جماعت کی سب سے بڑی حقانیت کی دلیل، سب سے بڑی حقانیت کی دلیل تو اولیاء اللہ ہے، اور کہیں نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بے ادبوں میں نہیں ہو سکتی، ادب والوں میں ہوتے. بے ادب نہیں ہو سکتا، بے ادب ولی نہیں بن سکتا. تو حضور کی بات کرتے ہیں. ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس، تو پڑاؤ کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کسی کے پانی ہے؟ عرض کیا سو پانی تو نہیں ہے. ایک شخص نے عرض کیا سنا میں نے، میرے پاس تھوڑا سا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا ہے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. اس میں لے آؤ. لے آیا. ہم نے کہ برتن میں ڈال دو، پانی کو ایک برتن میں ڈال دیا. 1400 کا لشکر ہے، پانی نہیں ہے. ایک برتن میں پانی ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 اقدس اس میں رکھ دیا. 5 نہریں جاری ہو گئی، پانی کی 5 نہریں، 5 نہریں جاری ہو گئیں. 1400 لشکر نے پیا، جانوروں کو پلایا، بھرا، نہایا، دھویا، پیا، وضو کیا، جو کرنا کیا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارے اللہ پانی چاہیے، امت کے لیے پانی چاہیے. اللہ نے موسیٰ پتھر پہ آسا مارو، پتھر پہ آسا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. پتھر سے پانی نکلتا ہے، نکلتا ہے. یہ عادت ہے، عادت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی ضرورت ہے، ایڑیاں ماری زمین پہ، ایڑیاں ماری زمین، پانی زمین سے نکل آیا تو زمین سے نکلتا ہے، انگلیوں سے نہیں نکلتا. تو کسی نے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ اس نے کہا ہم 1400 تھے. 14 لاکھ بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا. دوستو اللہ کا حبیب سے محبت کرو، ٹوٹ ٹاٹ کر کرو. اور یاد رکھیے کوئی بندہ نمازی ہے، شروع سے نمازی ہے، جب سے پیدا ہوا، 7 سال کا، 12 سال کا، 10 سال کا، جب سے فرض ہوئی، روزے بھی ہمیشہ رکھتا ہے، حج بھی ہر سال کرتا ہے، عمرے بھی بہت کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. لیکن اگر حب مصطفیٰ نہیں ہے، حب آل مصطفیٰ نہیں ہے تو بے ایمان مرے گا. یاد رکھیے کام نہیں آئے گا، بے ایمان جائے گا دنیا سے. یہی اصل ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. حضور نے تم میں سے کوئی مومن نہیں، 3 دفعہ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں. کیا سنا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب تک میری محبت ہر چیز پہ غالب نہیں آ جاتی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو حضور سے محبت ٹوٹ کر کریں،
اور اتنی کریں اخیر کر دیں، ہر چیز سے زیادہ کریں اور درود شریف کی کثرت کریں۔ یاد رکھیے جو درود شریف پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے بذریعہ فرشتہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو محبت سے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، اسے ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، جس نے ایک دفعہ درود شریف اخلاص سے پڑھا، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے بخشا جائے گا، اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا۔ حیران ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، بخشش کے لیے ایک رحمت ہی کافی ہے۔ تو اس لیے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں۔ سب کے سینوں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ نہیں؟ سب کے سینوں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت محفل پاک جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی اجمل صاحب، اکمل صاحب، تجمل صاحب، مزمل صاحب اور میاں امجد صاحب کے والد محترم میاں محمد افضل صاحب مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے، یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے، اور آج کے گئے گزرے دور میں قبلہ صوفی صاحب کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں ایسے بعمل اور بلوث اور محبت کرنے والے صاحب نظر موجود ہیں، اور ہمیں ان کی حاضری کا موقع ملتا ہے۔ سبحان۔ تو آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی صالح صاحب کے حوالے سے بھی، اور سرکار کے عظمت و شان کے کیا کہنے، اور اللہ والوں کی صحبت و سنگت کا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم کا ارشاد ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، کہ جب یہ قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ حضور اس کی کیا وجہ فرمایا کہ ان کی اولاد، ان کے دوست احباب، ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کے پیارے ان کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں، تو جب قبروں سے نکلیں گے تو بخشے ہوئے نکلیں گے۔ تو امجد صاحب اور ان کے باقی برادران خوش بخت ہیں کہ جنہوں نے آج اپنے والد گرامی کے لیے خوبصورت محفل کو سجایا، اور اللہ کے مقبول بندے پر گزیدہ لوگ تشریف لائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الف تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشدی ہی ویکھنا رجا ہو لکھ چشمہ ایک کھولائی کے کھجا ہو اتنا ڈٹھا
सब्र न आवे इतना डिठिया इतना डिठिया इतना डिठिया सब्र न आवे ते मैं होर अगेरे पजा हो मुर्शिद दादी दार है बाहु मुर्शिद दादी दार है बाहु हाथ खड़े करके मोहब्बत दे नाल गूंज पै जाए अगले साल तक गली गूंजदी रहे सुभान अल्लाह मुर्शिद दादी दार है बाहु 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 मुर्शिद दादी दार सोने मुर्शिद दादी दार है बाहु रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे ओदी जात दा इरफान न मिलिया सजदे कर कर हारे यार ते तेरे अंदर वसदा ते विच कुरान इशारे भुले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा यार तो तन मन वारे मुर्शिद दादी दार है बाहु मुर्शिद दादी दार है बाहु यक जमाना सोहबते बायौलिया यानी दीदे पीर दीदे किबरिया मुर्शिद दादी दार है बाहु सानू लखी करोड़ा हजार हो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह ये अदा भी पढ़ेंगे थोड़ी सी कज़ा भी पढ़ेंगे डॉक्टर यूनुस साहब की फरमाइश पे कर पाई 2-3 महीने से इनका शौक था तो वो हर दफ़ा किसी न किसी वजह से रह जाती आज हम पढ़ेंगे सुभान मैं को जी मेरा दिल बर सोना मैं को जी मेरा दिल बर सोना ते मैं की करी उसनू भावा हो ना मैं सोनी ते ना गुण भले ते मैं की कर यार मनावा हो वेड़े साडे हे बड़े दानाही पई लख वसीले बावा हो हे होई दुखी हमेशा रसी या हजरत बाहू किते रोंदी ना मरे जावा हो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। वो अशफाक साहब बड़े दानश्वर आदमी थे, उनका एक कौल मैंने पढ़ा, उनकी एक बात पढ़ी कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बेहतरीन से नवाजने के लिए बदतरीन में से भी गुजारता है। यानी बदतरीन में से बंदा गुजरता गुजरता कहीं भी ना कभी अल्लाह ताला की राह में शामिल हो तो बेहतरीन तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह।
تو میں امجد صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ یہ بہترین جگہ تک پہنچ چکے ہیں. صبح نیکوں کی نسبت ان کو حاصل ہو گئی. اللہ کامیابیاں دے. ایک کلام کا مجھے خصوصی حکم دیا گیا ہے, اس کے چند شعر پڑھتے ہیں. منقبت ہے اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. قبلہ الحاج عبدالستار نیازی صاحب نے پنجابی انداز میں بڑی محبت سے اس چیز کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کن لفظاں نال بیان کراں جو کرم کمایا چنگیاں نے. کن لفظاں نال بیان کراں جو کرم کمایا چنگیاں نے. بریاں تو برا سا رب دی, بریاں تو برا سا رب دی. مینوں چنگا بنایا چنگیاں نے. بریاں تو برا سا رب دی, مینوں چنگا بنایا چنگیاں نے. اغیار میرے دلدار بنے, میرے چنگے چنگے یار بنے. اغیار میرے دلدار بنے, میرے دشمن بھی من ٹھار بنے. میرے چنگے چنگے یار بنے, میرے چنگے چنگے یار بنے. مینوں کول بٹھایا چنگیاں نے, میرے چنگے چنگے یار بنے. مینوں کول بٹھایا چنگیاں نے. میری گل بجے نہیں پین دتی, کسے شے دی کمی نہیں ہی رہن دتی. میری گل بجے نہیں پین دتی, کسے شے دی کمی نہیں رہن دتی. ہر اوکھے ویلے کم آئے, ہر اوکھے ویلے کم آئے. چنگا ساتھ نبھایا چنگیاں نے. ہر اوکھے ویلے کم آئے, چنگا ساتھ نبھایا چنگیاں نے. چنگیاں نے چنگا کرم کمایا ہے, مینوں اپنا رنگ چڑھایا ہے. چنگیاں نے چنگا کرم کمایا ہے, مینوں اپنا رنگ چڑھایا ہے. رنگ کدے نہیں لے سکدا ہے, رنگ کدے نہیں لے سکدا. ایسا رنگ چڑھایا چنگیاں نے. بیٹھی نہ بریاں
نہ بیٹھی بریا کھول کدی نہ اچھے بولی بول کدی روی بن کے نیازی چنگیاں دا روی بن کے نیازی چنگیاں دا ایہو سبق پڑھایا چنگیاں نے انہاں لفظاں نال بیان کراں جو کرم کمایا چنگیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوش بختی ہے الحمدللہ بزرگاں نال کافی دیر دا تعلق ہے. اج بڑے مدتاں بعد ملاقات دا شرف حاصل ہو رہا ہے. تے پہلے 2 تو 3 اشعار بزرگوں نے کلام بڑا پسند ہے تے اس تو بعد امجد صاحب دی فرمائش تے بس ایک کلام پیش کر کے اجازت. محبت درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیسا کہ بزرگان نے درود پاک دی فضیلت دسی ہے. کتاب دا نام ہے دلائل الخیرات شریف. سرکار نے فرمایا جڑا میرا امتی میرا دیوانہ ایک واری میری ذات تے محبت نہ درود پاک پڑھے وہ درود پاک پڑھدا ہے. وہ منہ چوں جدو درود پاک نکلدا ہے اللہ تعالیٰ دا ایک پرندہ بنا چھڑدا ہے. اس پرندے دا مقام اور مرتبہ اور علویت کی ہے کہ اس پرندے دے 70,000 پر نے. ہر پر دے وچ 70,000 چہرے نے تے ہر چہرے دے وچ 70,000 منہ نے تے ہر منہ دے وچ 70,000 زباناں نے. ہر زبان 70,000 قسم دیاں بولیاں وچ اللہ دی حمد و ثنا کر دی قیامت تک تے او دا سارا ثواب انہوں ملدا جڑا ایک واری درود پاک پڑھدا محبت نہ. سودا مہنگا نہیں محبت نہ پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک گدا میں نے اس گلی دا ایک گدا میں نے اس گلی دا ہے گدا سب خدائی نبی دی. ایک گدا میں نے اس گلی دا ایک گدا میں نہیں اس گلی دا ہے گدا سب خدائی نبی دی. کیڑا ہے جس دے لب تے نہ ہووے جی ہووے. کیڑا ہے جس دے لب تے نہ ہووے. اوکھے ویلے دہائی نبی دی. کیڑا ہے جس دے لب تے نہ ہووے جی ہووے. کیڑا ہے جس دے لب تے نہ ہووے. اوکھے ویلے دہائی نبی دی. اور ہونے افلاک یا عرش اعلیٰ کملی والا سب دا وارث میرا کملی والا. ہونے افلاک یا عرش اعلیٰ سب دا
میرا کملی والا عرشاں فرشاں تے محشر دیتی کر جیتی کر عرشاں فرشاں تے محشر دیتی کر رب حکومت بنائی نبی دی ایک گدا میں نہیں اس گلی دا ہے گدا سب خدائی نبی دی اللہ ہو 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 آمین آمین. جیسے مدینے پاک دا ذکر فرما رہے سے میرے بزرگ سرکار دی جڑی جدائی ہے دربار تو ہوئے یا سرکار تو جدائی ہوئے بڑا مشکل کام ہے. فرماؤ کہ مصطفیٰ دے غلام دا ناصر اس گلی تو بچھڑنا ہی موت مصطفیٰ مصطفیٰ دے غلام دا ناصر اس گلی تو بچھڑنا ہی موت خشک کھجیاں دے ویکھے تنے بھی خشک کھجیاں دے ویکھے تنے بھی چل نہیں سکدے جدائی نبی دی خشک کھجیاں دے ویکھے تنے بھی چل نہیں سکدے جدائی نبی دی. اسے رب پنجابی کلام دے چند اشعار نے اور ساڈی اوقات ہے سارے دی. طیبہ والے نبھائی جان دے نے طیبہ والے نبھائی جان دینے پڑھئے طیبہ والے نبھائی جان دینے طیبہ والے نبھائی جان دینے طیبہ والے نبھائی کچھ بھی نہیں بس طیبہ والے نبھائی جان دینے طیبہ والے نبھائی ہک میں مدڑا ہک میں مدڑا ہک میں مدڑا اتوں کم مندڑے بس طیبہ والے نبھائی جان دینے. مینوں پوچھ دے یار سجن رل کے اوے کتھوں سجنا رنگتاں پائیاں نے میں عرض کرے نا ہاتھ بن کے بس طیبہ والے نبھائی جان دینے طیبہ والے. عشق سمندر وڑدا کیوں نہیں اوے عشق دی پوڑی چڑھدا کیوں نہیں اپنے نال تو لڑدا پھرنا غیراں نال تو لڑدا کیوں نہیں. تے
کہ فیصل مدنی یار دا پلا اوے پھڑ لے چلیا پھڑدا کیوں نہیں فیصل مدنی یار دا پلا اوے پھڑ لے چلیا پھڑدا کیوں نہیں تے دو ہر کم کرنا اے غور تے کر تو سڑدا کیوں نہیں بس تے باوا نے نبھائی جاندے نے تے باوا نے نبھائی جاندے نے پردے باتیں پائی جاندے نے پردے باتیں پائی جاندے نے آل تیری دے جو گدا بن دے آل تیری نسبت ہوئی مدینے سے ایتھے سبحان اللہ بانڈی سی وہ بنا کہے سبحان اللہ کوئی میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے اور سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے ساری محفل دی جان شیر کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے آل تیری دے جو گدا بن دے آل تیری دے جو گدا جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا تھا چہرہ میرے آگے اور حسنین کے نانا سے ملی بھیک ہے جب سے اب سلطان بھی رکھ دیتے ہیں کاسا میرے آگے اور جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے آل تیری دے جو گدا بن دے آل تیری دے جو گدا بن دے عشق سارا کمائی جان دینے عشق سارا کمائی اور مقطع سادات دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے کلام لکھا ہے مقطع حضور آپ دی نظر خصوصی طور پہ سبحان اللہ کہ ہے عقیدہ اے یار فیصل دا ہے عقیدہ اے یار فیصل دا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے عقیدہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آمین اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ہیں عقیدہ یار فیصل دا ہے عقیدہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا ہے عقیدہ کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ہیں عقیدہ یار فیصل دا کہ سانو آقا بچائی جان دینے سانو آقا بچائی یا رسول یا گنگنا کے ویکھتے صحیح چلیا کڈا نام رسیلا حضور دائے سب تو اچھی حضور دی ذات دس دی سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے کرنا چاہندا جے کوئی رب راضی اکو ہر بات ہی لا حضور دائے ناصر اساں غریباں دے کول گیے او جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سو رب دینا رب نے بنایا سو رب دینا رب نے بنایا اے او جے شاہکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار ماڑے انو پھڑ سینے لاون دکھیاں دے او درد وڈاون دکھیاں دے او درد وڈاون دکھیاں دے او درد وڈاون دنیا پھولی لبیا نہیں دنیا پھولی لبیا نہیں دنیا پھولی لبیا نہیں اے او جے غم خار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار داریو دے تو پکھے رج دے عیبیاں دے او عیب نے کج دے عیبیاں دے او عیب نے کج دے امت دے نل ماواں نالوں امت دے نل ماواں نالوں امت دے نل ماواں نالوں امت دے نل ماواں
کر دے پیار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار یار غار صدیق بھی سونے عمر علی عثمان بھی سونے عمر علی عثمان بھی سونے عمر علی عثمان بھی سونے سانو جان تو پیارا لگدا سانو جان تو پیارا لگدا سانو جان تو پیارا لگدا سونے دا ہر یار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار گلاں انہاں دیاں سونیاں سچیاں بخشیاں رب نے شاناں اچیاں بخشیاں رب نے شاناں اچیاں طاقت راتی طاقت اینی راتوں راتی طاقت اینی راتوں راتی جاون عرشوں پار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار فیصل جپدا او دی مالا جنوں کہندے کملی والا جنوں کہندے کملی والا جنوں کہندے کملی والا جو بھی منگیے جد بھی منگیے جو بھی منگیے جد بھی منگیے جو بھی منگیے جد بھی منگیے نبی لجپال سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سب تو سونے میرے سرکار سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شب اسرا کے دولہ پیدائم درود شب اسرا کے دولہ پیدائم درود نوشائے بز میں جنت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت جس نے دیکھا کہا مرحبا مرحبا جس نے دیکھا کہا مرحبا مرحبا ایسی نورانی صورت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا ہو سلام مصطفیٰ
सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम गुंबद-ए खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम ए हवा हम सबका शहीदी से सलाम कह देना ज़मीं का अर्श बरी से सलाम कह देना और मिले वो जो कहीं आमिना के जाए नबी तो उनकी रोशन जबी से सलाम कह देना या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामे आज ज़ना हो कबूल محفوظ رکھے اللہ حضور دے امت حال دے رحم کری مولا کریم ملک پاکستان میں استقامت عطا فرما آنو عزت دیں شان دیں ایمان دیں مولا ملک پاکستان میں استقامت عطا فرما یا اللہ کفر دا مقابلہ کریم یا اللہ تیرا ہی شکر تیرا ہی کرم ہے تیرا ہی فضل ہے گئے گزرے زمانے سانو مولا کریم اپنی یاد نصیب کی تیا اچھیاں محفلہ نصیب کی تیا اپنے پیارے اندر صدقہ مولا کریم اے ساڑیاں سنگتاں مولا کریم تاکہ قیامت قائم و دائم فرماویں یا اللہ فضل و کرم ہمیشہ ہمیشہ جاری ساری فرماویں یا اللہ انہا ہی رونقاں جساڑا خاتمہ بیل خیر فرمائی مولا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تیرا ہی کرم ہے دستگیری کیجئے میرے خدا تا کوئی دم نہ رہے تجھ سے جدا دم بدم ہوتے رہیں تجھ پر فدا آرزو تجھ سے یہی ہے اے خدا او زبان پر ذکر دل میں ہو حضور ماسوا تیرے یہ دل ہو سب سے دور التجا کسے کریں تیرے سوا کون پر لائے گا ہمارا مدعا نور وحدت کرتے ہم پر آشکار پس یہی ہے مدعا پروردگار دور ہم سب سے خداوندہ خیال غیر ہو تیری الفت اور رضا پر خاتمہ بالخیر ہو
اے مولا کریم سبنت پھر فرا کے تیرے سونے نام دا واسطہ لگے، تیرے نیک تے پاک بندیاں دا واسطہ لگے، تیری بارگاہ اج حاضر ہوئی، سارے پچھلے گناہ معاف فرمائی، آئندہ گناہ دی سانو توفیق نہ دے، اپنے نیکاں تے سچیاں بندہ قدم قدم چلن توفیق عطا فرماویں۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر فاللہ خیر حافظ الرحمن الرحیم اجمعین۔